میں ہوں نویس ستی اور 99 میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی چودھری صاحب، جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کھاوڑا مظفر آباد سے ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. ان کے ساتھ آج ہماری جو ہے وہ نشست ہوگی اور خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے آمدہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں، اور پھر ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ شفقت علی چودھری صاحب مسلم لیگ نون کا حصہ کب سے ہیں، کیوں ہیں، اور آگے کیا وہ الیکشن مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے لڑیں گے، کیا معاملہ ہے. بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ آمدہ الیکشن کی وجہ سے بڑی لیول پہ جو ہے وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد فیصلہ کرنے والے ہیں ٹکٹس کا، تو کن کن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. وہاں پہ اسپیشلی اے جے کے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برادریوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے. تو اس حلقے میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں کھاوڑا کی، تو یہاں پر راجہ برادری اور چودھری برادری جو ہے وہ اس میں پچھلے کتنے مقابلے ہوئے ہیں، کون مقابلے جیتا رہا ہے، تو اس ساری صورتحال میں اب ہم بات کریں گے. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اچھا چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے 2025 20 دسمبر میں جلسہ بھی کیا. نواز شریف صاحب جو 2007 میں مشرف دور میں آپ گرفتار بھی ہوئے، پھر مریم نواز کی پیشی کے لیے آپ یہاں سے لاہور جاتے رہے. سوشل میڈیا کنونشن بھی 2022 میں کیا. یہ ساری چیزیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر کی جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے. ایک طرف ایکشن کمیٹی چل رہی ہے، ایک طرف آپ کی اتحاد چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پہلے تو آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد نظر آ رہا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ چلے گئے چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے، اس وقت بھی آپ کا اتحاد چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. تو کیا آمدہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا نظریہ کیا ہوگا اور کیا مشکلات بہت زیادہ نہیں ہیں انتخابات میں جانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی عام بات آپ نے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں تھا، وہ ایک فارورڈ بلاک بنا اور انوار الحق صاحب نے وہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ ناراض، انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا اور پھر حکومت بنی. بیسیکلی وہ ایک غلط تجربہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی بات نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا یہ اس طرح، اس سے ہمیں وقتی طور پہ نقصان ہوا. جہاں تک نظریے کی بات ہے، واحد جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو کشمیر میں کسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر بات کر سکتی ہے. آپ 2016 سے 21 کی اگر گورنمنٹ دیکھیں تو ہم نے وہاں پہ پی ایس سی کو فعال کیا، ہم نے وہاں پر جو این ٹی ایس کا نفاذ کیا جس سے ہزاروں لوگ اپائنٹ ہوئے، ٹیچرز اپائنٹ ہوئے بغیر سفارش کے. اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر ہم نے بہت بہتر کیا. حلقوں کے ہر حلقے کے ہر ایم ایل اے کے پاس 5 سے 6 کروڑ روپے آتا تھا، جو آپ نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے وہ سارے کام کیے. تو ڈیولپمنٹ کا ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے ٹورزم کے اوپر بہت کام کیا. اگر نواز شریف صاحب کی حکومت رہتی تو ہم ایک ٹورزم کوریڈور بنانے جا رہے تھے جو اس وقت انہوں نے دیا تھا ہمیں، لیکن بعد نخواستہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور پورے 5 سال کیے. لیکن وہ جو پاکستان کی طرف سے ہونا تھا، جو انہوں نے ہمیں تحفہ دیا تھا، وہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حساب چکایا، وہ یہ کیا کہ وہ سارے منصوبے ختم کر دیے گئے. اگر یہ چلتے تو ہم ٹورزم کے طور پہ بڑا اوپر چلے جاتے. ابھی وفاق کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے، ہم اس منصوبے کو دوبارہ جو ہماری خواہش ہے کہ اس کو لے کر آئیں گے. اور دوسرا آج آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ کدھر پیپلز پارٹی کے، وہ تو ختم ہو رہی ہے نا. ابھی جولائی کے اندر نئے انتخابات ہوں گے، ہم اس کو آگے انشاءاللہ نون لیگ کو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن کے اندر ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے پوچھا نظریہ تو پہلے نظریے نہیں چل سکتے. اب وقت کے ساتھ آپ کو چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اب جنزی کا دور ہے، اب ڈیجیٹل کا دور ہے، اب اے آئی کا دور ہے. آپ کو ہر ایک چیز اپنی ترتیب اس لیول کے اوپر دینی ہے. تو ہم اس کے اوپر ایک بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم ایک مینیفیسٹو لے کر آ رہے ہیں پارٹی کی سطح کے اوپر کہ ہم کشمیر میں کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں ایڈ لائنز آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کہ ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے. ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی آئی ہے، ان کو موقع ملا تو وہ ہوائی اعلانات کر رہے ہیں. جن کا زمین کے نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ کچھ ہے، وہ ہوائی اعلانات کر کے صرف لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کشمیری آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ بھی بڑا ہائی ہے، پولیٹیکل لوگ بڑے میچور ہیں، تو وہ کسی اس طرح آتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے، جو ان کا نظریہ، ابھی خاص طور پہ جو میں بات کروں، اس وقت 4 صوبے ہیں، سب صوبوں میں ڈفرینٹ پارٹیز کی گورنمنٹ سے. تو پنجاب کے اندر جو اس وقت ہائی روز پروجیکٹس لگ رہے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح پنجاب کے اندر جس سپیڈلی کام ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی قیادت کے اندر، تو وہ ہم کشمیر کے اندر اس کو اسی طریقے سے آگے لے کر جائیں گے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو مریم نواز کام کر رہی ہے، جی اگر الیکشن ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز جیتے گی؟ اور جو ابھی سے اسکینڈل آنے شروع ہو گئے کہ 1.7 بلین کھرب کر پہ جناب قرضہ لے لیا مریم نواز نے، جہاز لے لیے، چیزیں لے لیں،
تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ویژن لے کے آپ کشمیر میں جائیں گے تو ووٹ ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں گورنمنٹس کے خلاف، یہ چلتے رہتے ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو ٹیکل بھی کریں گے، حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بعد میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میں لاہور میں پڑھا ہوں، میں سر نہیں وہ لیا، وہ ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹس کی. اب ان چیزیں دیکھیں نا، گورنمنٹ تو چلانی ہوتی ہے. اب یہی جہاز سے بات آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو آپ کے جو پی ایم ہاؤس تھا اس کے پاس گاڑیاں تھیں، جو باہر کے حکمران جو آتے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. ایک شخص ہے، اس نے کہا یہاں پہ یہ کیوں ہیں، اس نے آ کے بیچ دی. بیچنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ باہر سے جب فارنرز آ رہے تھے، بڑے لیڈرشپ آ رہی تھی، تو ان کے لیے رینٹ پہ لی. جو ایک دفعہ رینٹ پہ لی تو وہ ان گاڑیوں کی قیمتوں سے زیادہ بنتا تھا. بیسیکلی یہاں پہ میچورٹی نہیں ہے، پولیٹیکل اور ہر ایک چیز کو اسکینڈلائز کر کے دوسرے کو وہ متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، دیکھیں اے جے کے میں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اے جے کے میں اگر مسلم لیگ نون آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نوار الحق صاحب کے ساتھ فارورڈ بلاک بنا، آپ خاموش رہے، حکومت چلتی رہی، اپنے اپوزیشن کا رول نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اگر خاموشی ہے نون لیگ کی، ادھر فیڈرل میں بھی آپ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم پہلے تو اس وقت مشکل نہیں ہوگا؟ اس وقت ہم گورنمنٹ کا حصہ تھے انوار الحق کے دور میں. ابھی ہم حصہ نہیں ہیں. ابھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب ہیں، اور انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. آپ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، وہاں پہ کیسے کریں؟ فیڈرل کی بات الگ ہے. دیکھیں وہاں پہ جس کو اکثریت ملے گی وہ حکومت بنائے گی، آنے والی حکومت. اس وقت عام حکومت کا ایسا نہیں ہے، پارلیمانی کچھ روایات ہوتی ہیں کہ جو ووٹ دیا اس کی وہ حکومت تو اسٹیبلش کرنی تھی، وہ بیسیکلی انوار الحق کے اگینسٹ تھا. ہمارے آئین کے اندر یہ چیز ہے نہیں ہے نا، ایک ہی ووٹ سے آپ نے ایک کو اتارنا ہوتا ہے، دوسرے کو سلیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اگر یہ الگ سے آپشن ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن ہم نے انوار الحق کے خلاف ووٹ دیا، کسی کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا. اب وہ گورنمنٹ بن چکی ہے، ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے جو ہمارا بنتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو موقع ملا تھا یہ 5-6 مہینے میں، وہ اگر کچھ کرتے اپنا آپ دکھا سکتے، لیکن ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. آپ ایجنڈا ہوتا تو سندھ کو دیکھ لیں، آج سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز وہاں پہ آ جائے. صورتحال یہ ہے. تو اس لیے کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ان کے ایجنڈا ہے ان کی ترقی کے لیے، ان امپلائمنٹ کے خاتمے کے لیے. اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ اس وقت کشمیر کے اندر ہے، جو یوتھ کے اندر فرسٹریشن کا باعث بن رہی ہے. اس سارے مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ اور ایک مینڈیٹ کی جو ہے وہ نا حکومت چاہیے. لیکن سر بات آپ دیکھیں، پاکستان میں تو 4 سالوں ہو گئے نا، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحب پنجاب میں بیٹھی ہیں. آج یہاں پر بھی جو حالات یہ ہیں کہ تقریباً 1 کروڑ بچہ پنجاب کا اسکول سے باہر ہے، 1 کروڑ بچہ پنجاب کا صرف اسکول سے باہر ہے. صحیح ہے. اسلام آباد کی بات کریں 80,000 بچے باہر ہیں. ٹھیک. تو شہباز شریف صاحب کی ریٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر وہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد میں نہیں تو یہ آپ ویسے کر رہے ہیں. 2 سال ہوئے ہیں حکومت کو. یہ جو تجربہ جو ایک 13 کے بعد ایک پاکستان ابھرتا ہوا پاکستان تھا، جو اکانومی چل رہی تھی، تو پھر کسی کو شوق پیدا ہوا ایک نئے تجربے کے لیے، وہ تجربہ بڑا مہنگا پڑا. اب چیزوں کو ایک دن کے ایک رات کے اندر یہ وہی تجربے تو سب وہی کرواتے ہیں. وہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، میں اس پہ لمبی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ تجربہ جو پاکستان کے لیے خطرناک رہا. آپ اس کو سفارتی سطح پہ دیکھیں، آپ اس کو معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ قرضوں کے اعتبار سے دیکھیں. جو کہتا تھا یہ سب پہلے چور انہوں نے قرضے لیے، تو اس ایک جو شاد آیا تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا، کتنے قرضوں کے اندر ڈبویا. اب ان ساری چیزوں کو ایک رات کے اندر نہیں سیٹل کیا جا سکتا. اب آپ دیکھیں انشاءاللہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ابھی جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ہمارے جو جتنے اشاریہ آ رہے ہیں وہ بڑے بہترین آ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ دیکھیں ابھی جو جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں مائنس میں. اچھا مجھے آگے چلتے ہیں. جی یہ آپ ذرا دیکھیں ٹاپک ہمارا، کیونکہ اے جے کے اس میں پھر ہم ریلیونٹ ہو جائے. اچھا آپ کا جو حلقہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کھاوڑا میں چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہے وہ اس وقت اسپیکر بھی ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ 7 مرتبہ جیتے. پھر آپ کی دوسری برادری ہے. اب وہاں پر جو میں یہ دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کا کیا سٹیٹ ہے وہاں اس وقت، سٹیٹس کیا ہے. پھر مسلم لیگ نون میں اگر راجہ ثاقب مجید صاحب کو اچانک آنا پڑا تو اس کی کیا وجہ ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ وہ ٹکٹ کی ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے. پھر ٹکٹ کب تک فائنل ہو جائیں گے. تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہاں پر بڑا ٹف ہوگا؟ یہاں پر جو ووٹ ہے، وہ جو جینزی کی بات کریں، وہ عمران خان کا بھی تو اچھا خاصا ووٹ ہے یہاں. بڑا آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی. وہ کشمیر کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ڈیل کر کے پارٹی میں آئی ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے باہر سے لوگ بارو کیے، ان کو ٹکٹس دیے، وہ الیکٹیبل لیے. پھر اس کا ہوا کیا کہ وہ جن اشاروں سے آئے تھے
تو انہیں اشاروں سے وہ یکدم گرے اور ابھی ان کے پاس 2-3 لوگ بھی نہیں رہے. ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے واضح پیغام ہے جو انہوں نے اپنی ہماری پارٹی جو کشمیر کی اور وزیر امور کشمیر موجود تھے ان سے انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ابھی موسم ہے, لوگ ٹکٹس کے لیے آئیں گے, لیکن ہم نے انکریج کرنا ہے جو ہمارے نظریاتی کارکنان ہیں پرانے جو پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں ان کو. اس وجہ سے ہمیں تو ساری امیدیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں, وہی جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا. ابھی تک ٹکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دوسری بات آپ نے کہا عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اب صرف ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوں گے تو الیکشن بھی ہوگا. ان کا کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے, حلقے میں کام کرے, لوگوں کی پروٹیکشن کرے. ابھی نہیں رہا, ابھی نہیں رہا. ایک بات یاد رکھیں, کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے نا اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو آپ نے برادریوں کی بات کی, برادریوں کے شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے ساتھ کہ آپ کا حلقے کے اندر خود آپ حاضر کتنے ہیں, آپ کی فوٹنگ کتنی ہے, آپ لوگوں کو کس طرح کیری کرتے ہیں. اس کے بعد پلس آپ کا پارٹی کا وہ سارا بیانیہ چل کے آپ کا آگے بن جاتا ہے. یعنی تو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ حکومت بن جاتا ہے, وہ 20-30% ووٹ وہ ٹلٹ کر جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیسک جو خود وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک پرسنالٹی, اس کا علاقے میں لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھاوڑا کی جہاں تک بات کی جا رہی تو وہاں پہ پی ٹی آئی اب اس طرح نہیں رہی کہ پچھلے 9,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا. یہ پیپلز پارٹی میں لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ دیوان صاحب پیپلز پارٹی میں چلے گئے, مطلب نون لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ نون لیگ میں اصل میں گنجائش نہیں ہے لوگوں کے لیے. پہلے سے جو موجود ہیں وہ کافی سارے ہیں, الیکٹیبلز ہمارے پاس بھی موجود ہیں. دیوان صاحب تو میرے خیال سے پہلے نون لیگ کے نہیں, مسلم کانفرنس تھے, مسلم کانفرنس میں تھے, ہمارے پاس نہیں تھے. ہماری پارٹی کا کوئی شخص نہیں چھوڑ کے جا رہا. ٹھیک ہے. ہماری ایک بار یاد رکھے جو پچھلا بہت مشکل دور تھا عمران خان صاحب کی دور کے اندر, جو فسطائیت تھی, جس طریقے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے فیض حمید صاحب وہ سارا کچھ کرتے تھے, تو کشمیر سے 2024 میں ہوا وہ تو لڑنے ہی نہیں دیا. سر وہ اب نہیں, وہ 2018 میں آپ وہ جو آر ٹی ایس بیٹھا وہ ساری چیزیں ایک اس پہ میں اس پہ آ رہا ہوں نا سر. کشمیر سے اس سارے کچھ ہونے کے باوجود صرف 2 لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے پچھلے الیکشن کے 2021 میں. اب جو ہے تو ہمارے پاس تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں, بڑے کریڈیبل لوگ موجود ہیں, وہ جو ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے پاس تو بڑے بڑے نمونے ہیں. ابھی وہ جاوید بٹ ہے ایک یہاں سے پنڈی سے جیتا ہوا, وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر آزاد کشمیر کب آزاد ہوا, تو وہ بھی تو لوگ وہ پی ٹی آئی کے ایجاد کرتا تھے. پتہ ہے نا کہ جو لوگ ابھی کیا کو لگ رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آپس میں واقعی الیکشن لڑیں گے یا فرینڈلی ماحول میں جیسے ابھی ادھر چل رہا ہے؟ نہیں, کوئی فرینڈلی ماحول نہیں ہے. ہمارا الیکشن ہے ہی پیپلز پارٹی کے خلاف, ہمارا اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ بہت سارے حلقوں میں تھے ہی نہیں, کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے. ان کے پاس دیکھ رہا ہوں کہ چودھری لطیف اکبر کو کون لڑائے گا؟ اگر وہ شفقت علی چودھری, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اگر شفقت علی چودھری کے پاس ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ چونکہ آپ نے میرے جلسے کا حوالہ دیا, 20 دسمبر کو وہ انسان تھے, وہ حلقے کے لوگ تھے, وہ یوتھ تھی. تو یہ لوگ اور پلس جو ہمارا اس وقت راجہ عبدالقیوم خان صاحب سابق وزیر ہیں, اور راجہ ابرار خان صاحب ہیں سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں, یہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں, یہ حلقے کے اندر موجود ہیں. ہمارا ایک ہم سب مل کے یہ شکست دے سکتے ہیں. ہم نے 2016 میں بھی دی تھی پیپلز پارٹی کو شکست, اب بھی ہم پیپلز پارٹی کو شکست جو ہم لوگ ہیں, جو پارٹی کے جنرل لوگ ہیں, وہ شکست دے سکتے ہیں. تو اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ راجہ ثاقب, کیونکہ دیکھیں اگر برادری کس کو ٹکٹ نہ ملا, اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا یا راجہ ثاقب کو ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے, جو ایک بظاہر بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں, وہ ادروائز وہ نون لیگ میں نہ آتے. اگر وہ دسمبر میں نون لیگ میں آئے تو وہ ڈیل پھیلائی ہوئی کیا اس طرح کی بات ہے؟ یہ پھیلائی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی آتا ہے وہ اپنا پرسپشن کریٹ کرتا ہے. مسلم کانفرنس چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں وہ کیوں آئے, وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا اس میں بیسیکلی یہ تو ان سے ہی سوال کیا جائے, لیکن نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے, لوگوں کی خواہش ہے اس جماعت میں جوائن کرنا. میں اس میں بات نہیں, بیسیکلی ان کے اپنے تعلقات جو مسلم کانفرنس کے اندر ٹھیک نہیں رہتے, کیونکہ مظفر آباد میں جو ایک واقعہ ہوا تھا ایکشن کمیٹی کو 29 سپٹمبر کا, تو اس کی وجہ سے جو سردار عتیق صاحب نے اس کو آن نہیں کیا اس واقعہ کو, تو ان کے پھر اس وجہ سے وہاں پہ اختلاف ہوئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ میں کوئی تو جگہ ہو جہاں پہ جاؤں. پھر نون لیگ میں وہ آئے ہیں, تو جماعتوں میں لوگ آتے ہیں, آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. جہاں تک بات ہے ٹکٹ کی ڈیل کی, یہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے پرسپشن. باقی یہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. نواز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہمارے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب,
تو ہمیں ساری امیدیں بھی نواز شریف صاحب لاسٹ ٹائم جو مقابلہ تھا وہ کس کس کا تھا؟ مطلب راجہ منصور تھے، راجہ ثاقب تھے، پھر اس کے بعد یہ اس میں چودھری لطیف اکبر اس میں یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ پارٹی نے فیصلہ کیا، جو پہلے سے سٹنگ ایم ایل ایز ہیں، میں بھی اس میں امیدوار تھا پہلے اور راجہ برار صاحب تھے سارے، لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا جو سٹنگ ایم ایل ایز ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. ٹکٹ چلا گیا راجہ عبدالقیوم خان صاحب کے پاس، لیکن وہ چاہ رہے تھے ان کے بیٹے کو ملے، تو پارٹی نے ان کے بیٹے کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. تو انہوں نے اچانک 7-8-10 دن کے بعد ٹکٹ واپس کر دیا. جب ٹکٹ واپس کیا تو پھر راجہ برار صاحب کو دیا گیا. تو وہ جو واپسی کا جو ہمارا خلفشار بنا، تو ہمارے لوگ پھر ہمارے یہاں مقابلہ ختم ہو گیا. مقابلے میں پھر مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی آ گئی. پچھلا مقابلہ بیسیکلی پہلے دوسرے نمبر پر ان کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پھر تیسرے نمبر پہ رہے. راجہ برار خان صاحب کو ٹکٹ ملا تو 27-28 دن تھے ہمارے پاس جب ٹکٹ چینج ہوا. سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس میں اگر وہ راجہ ثاقب نہیں ہوں گے تو جو ہے مسلم کانفرنس سے کون سامنے آئے گا؟ اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ بڑا ہے، کم ہوا ہے کیا؟ پی ٹی آئی کا ووٹ ابھی تو ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی حلقے کے اندر، اور کوئی اس طرح پرفارمنس نہیں نظر آ رہی. تو جہاں تک مسلم کی کانفرنس کی بات، تو مسلم کانفرنس میں ابھی نہیں پتا کہ کون آئے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہم نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں. پچھلی دفعہ دیکھیں 2016 میں ہم نے 2 تہائی اکثریت لی کشمیر کے اندر، آپ کو پتا ہوگا. تو اس وقت پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے، تو وہ کیسز بنے ہوئے تھے. لیکن ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ موجود ہیں. تو ابھی کشمیر کے اندر آپ دیکھیے گا جو ٹرن آؤٹ ہوگا، لوگ کس طریقے سے نواز شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں، چونکہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ وفا کیا محمد نواز شریف صاحب نے. میں آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کا بتاؤں، وہ صرف 10-11 ارب روپیہ تھا 2016 کے اندر. جب نواز شریف صاحب گئے تو ان کو بتایا گیا، فاروق عبداللہ صاحب نے بتایا اور پوری کیبنٹ نے، انہوں نے کہا اچھا اتنا کم ہے. انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اور اس کو ایک ریشو مقرر کر دی جو ہر سال ڈبل ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اس طرح کے احسانات ہیں اس شخص کے. اور اس کے باوجود وہاں پہ ایکشن کمیٹی کیوں مارز وجود میں آئی، اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ کیوں ہیں وہ اس قدر؟ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کہ ریاست نے بڑی کوشش کی، 4-5-6 وزیر اعظم اکٹھے کیے، کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کی، باقی سائفر تک کے الزامات لگے، لیکن پھر اس کے بعد مطالبات ماننے پڑے. ایکشن کمیٹی کچھ تو عوام کو دلنے کے کامیاب تو رہی ہے. اس میں تو آپ کو میں اسی سوال پہ پہلے لے جاتا ہوں کہ ہم انوار الحق کے ساتھ بیٹھے، 48 ووٹ پڑ گئے ایک شخص کو اپوزیشن میں، رات کو 1-2 گھنٹے میں وہ فیصلہ ہوا تو اپوزیشن ختم ہو گئی. جب وہ اپوزیشن ختم ہو گئی، جو ایشوز تھے، دیکھیں نا اپوزیشن کا بہت ضروری ہونا ہوتا ہے، تو وہ ویکیوم کریٹ ہوا جس کو فل کیا کسی نے، اس تاجر ایسوسیشن نے. ٹھیک ہے، انہوں نے بات ہائی لائٹ کی چیزیں. دوسرا جو فائنینشیل معاملات تھے، انہوں نے پہلے آٹا اور بجلی فوری طور پہ انوار الحق نے غیر ضروری طور پر مہنگی کر دی. کشمیر میں پہلے ایسا نہیں تھا. وہ اس ایشو کو اٹھایا، گرمی تھی تو وہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کوئی جماعت روکنے والی نہیں تھی. سارے کارکنوں نے دیکھا، سارے گورنمنٹ کے اندر ہیں، لوگوں کے کام بھی نہیں ہو رہے تھے، تو الگ سے ساری جماعتوں کے کارکن اٹھ کھڑے ہوئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں فرینکلی کہ وہ، لیکن اس کو میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کا جو زور تھا نا، جو سپٹمبر میں تھا، وہ چونکہ نان پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، نان پولیٹیکل اور کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ چونکہ سب پارٹیوں کا ایک وہ چربا تھا، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. لیکن ابھی آپ ایک بات، 48 ووٹ کیسے پڑ گئے؟ وہ تو پڑ گئے نا، وہ تو سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے اس پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہوتا ہے اس پہ تو الگ بات ہے. جو میں آگے جو بات آپ سے کہنا، تو ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، ایک جماعت کی گورنمنٹ آئی. ابھی جو ان کا کارکن ہے وہ تو انگیج ہو گیا اپنی پارٹی کے ساتھ. جو پاکستان مسلم لیگ ان کا کارکن ہے وہ اپنی اگلے الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے. لیکن جو تھوڑے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یا جو اختلافات بھی ہیں فاروق حیدر صاحب اور شاہ قادر صاحب کے درمیان، نہیں بھی موجود ہے، تھوڑی سی نظر بھی آ رہی ہے کچھ. اس کو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے تھا نا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑی پارٹی کے اندر ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ فیصلے دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں. کمیٹی بنائی ہوئی ہے میمان نواز شریف صاحب نے، جس میں 6 لوگ کشمیر سے ہیں، رانا صلی اللہ صاحب، امیر مقام صاحب ہیں، بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. فیصلہ کب ہوگا؟ عید کے فوراً بعد میرے خیال میں ہو جائے گا، میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے پہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ اگر ابھی اتنی جلدی ٹکٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کا؟ اصل میں دیکھیں، جولائی کے اندر اگر الیکشن ہونے ہیں تو اپریل میں مارچ کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا اختیارات کس گورنمنٹ کے. اس کے بعد تو ویسے ہی ماحول بن جائے گا اگلے الیکشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ رائٹ ٹائم ہوگا اگر ہم فیصلہ کریں گے. تو چونکہ موومنٹ چلانی ہے اور دوسری پارٹیاں ابھی تیاری کے مراحل میں جب ہوں گے تو ہم اپنی تیاری مکمل کر چکے ہوں گے. ابھی یہ ہو رہا ہے، اناؤنس کب ہوتے ہیں یہ تو پارٹی بہتر فیصلہ کرے گی.
دیکھ کے ماحول کو کب کرنا چاہیے. لیکن ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیں 190 لوگوں نے اپلائی کیا ٹکٹس کی درخواستوں کے لیے, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کسی پارٹی کے. تو جو آپ کی ہوتے تھے حلقے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایکشن کمیٹی نے وہ بھی تو مطالبات رکھے تھے کہ پاکستان میں جو حلقے ہیں اسپیشلی مہاجرین کے حلقے ہیں, وہاں پر ووٹ بینک کا بھی ہے, سب کچھ جو ہے وہ ڈمی ہو رہا ہے. اس کے اوپر کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایکشن کمیٹی ابھی دوبارہ سننے میں آ رہا ہے دوبارہ ایکشن میں آ رہی ہے, تو کیا اس کو مینج کیا جائے؟ اب وہ پہلی بات تو یہ دیکھیں, اب جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ جب عوامی ایشوز تک ہوں ٹھیک ہے, جو آئینی مسئلے ہوتے ہیں اور جو نظریاتی مسئلے ہوتے ہیں ان کو اس طرح چھیڑنا اور یہ راتوں رات کسی کے گن پوائنٹ کے اوپر تو ان کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. 40 لاکھ مہاجر ہیں, وہ اپنا سٹیٹس کشمیر کا ختم نہیں کرنا چاہ رہے. وہ دوسرا, ہماری کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, وہ میں لمبی بحث پہ نہیں جانا چاہتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا حق ختم کر دیا جائے تو پھر وہ 40 لاکھ کہہ رہے ہیں نا ہمیں کشمیر میں بات کرو, دونوں جگہ ان کے لیے میں کہ بٹ صاحب, جاوید بٹ صاحب جیسے لوگ بھی تو پھر جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ غلطی ہے. اب ایک اور بات اس میں بھی, جاوید بٹ صاحب کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں ہماری اسمبلی نے پچھلی دفعہ پیچھے ایک ایسا فنڈامنٹل رائٹ کے نام کے اوپر کہ جناب تعلیم کی شرط ہی ختم کر دی, جبکہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے, قانون ساز اسمبلی ہے. تو وہاں پہ جو شخص پڑھے ہی کچھ نہیں ہے, اور یہ ایک مثال ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی میٹرک پاس چلا جاتا ہے, پارٹی اس کو اکاموڈیٹ کرتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کیا لیجسلیشن کرنی ہے جس کو خود نہیں پتا. اس نے آگے جوانوں کے لیے جو مستقبل کا تعین کس طرح کرنا ہے, آگے کشمیر کی آزادی کے لیے کس طرح کام کرنا ہے, اس کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ پڑھا لکھا شخص جو قانون سازی کر سکے, اس کو سمجھتا ہو معاملات کو اور آنے والے وقت کو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں نا اس وقت دنیا کے اندر جو جنگیں لگی ہوئی ہیں, دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. ریاست کے اس وقت صدر کا معاملہ بھی ہے کہ صدر ریاست کون ہونا چاہیے. اس میں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کنسنسس یہ چل رہا ہے کہ جناب الیکشن کی بات کر لیں. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہی ہوگا یا فیصلہ کوئی کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے؟ اور کیا واقعی سیاسی بندہ لگانا ہے یا کوئی جس طرح کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے نمائندگی کے لیے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی بندہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل, چونکہ پہلے غیر سیاسی حکومت بنا کے ہم نے اس کا خمیازہ بھگت لیا. اب کسی بھی طور پر یہ تجربہ جو پہلے ناکام ہو چکا اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے. سیاسی لوگوں میں سے ہونا چاہیے, اور یہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم یونین اپنا صدر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, اور ہمارا رائٹ بھی ہے. تو جہاں تک بات ہے کب ہوگا یہ فیصلہ, کب ہوگا, ابھی تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور آئینی طور پر اسپیکر کو چاہیے تھا کہ وہ جب صدر کی وفات ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ سیٹ خالی ہو چکی ہے, نوٹیفکیشن جاری. ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا. کیا چل رہا ہے ان کے اندر اس بات کا نہیں پتا, کیونکہ آئینی طور پر یہ ہے کہ جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا تو اس کے 30 days کے اندر یہ الیکشن ہونا ہے. ہو رہی نا کہ اگر ہم ابھی کوئی صدر آ بھی جاتا ہے جی, تو اگلا الیکشن ہوتا ہے, اور الیکشن میں وہ جماعت کے خلاف کوئی اور جماعت جیت جاتی ہے, یعنی اپوزیشن کی کوئی جماعت جیت جاتی ہے, تو اس صورت میں پھر صدر کا وہاں پہ ہونا یہی تو اصل چیز ہے اس وقت ساری چیز نا. تو میرے خیال میں مجھے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن کے بعد ہی شاید بلدیات جو ہے نا وہ کسی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یعنی اسٹیٹ کا بڑا یعنی بنیادی جو آپ سے ذخیرہ ہوتا ہے, نرسری ہوتی ہے سیاست کی. ہمارے ہاں بلدیات جو ہے وہ ہماری جماعتیں دور رہتی ہیں. وہ کوئی بھی دیکھ لیں, آپ اس پورے پنجاب میں دیکھ لیں, ایون گلگت میں دیکھ رہا ہوں 25 سال سے الیکشن نہیں ہوا. آپ کا الیکشن ہوا, وہ کریڈٹ دینا چاہیے جس نے بھی کیا, آلدو کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہے. بڑی تگودوں کی مجھے یاد ہے کہ اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب سے انہوں نے کہا سیکیورٹی نہیں ہے, جگہ کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اور 3 مراحل میں الیکشن ہوا, ہم نے اس کو کور بھی کیا. اس کے بعد اختیارات کی جنگ لڑتی رہی, اور انوار الحق صاحب نے کہا میں پیسے نہیں دیتا, میں اگر ان کو پیسے دے دوں گا تو میرے پاس کون آئے گا. یہ بھی ڈائلاگ ان کے سر ہیں. ابھی بھی بلدیاتی نمائندے کہتے ہیں کہ عوام کو ابھی بھی رائٹس نہیں دی جا رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے, آج نون لیگ پنجاب میں بھی ہے, فیڈرل میں بھی ہے, بلدیاتی الیکشن نہیں, 5 بار اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن وہ ہو گئے, ملتوی ہو گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ AJK میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس سے کچھ یعنی ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہوں گے نا جو پہلی بار آئے ہوں گے, انہوں نے سیکھا ہوگا, اور یہی نرسری ہے, آگے آپ چلتے رہیں گے. ادروائز تو کمشنر اور ڈی سیز تو عوام کا رائٹ کھاتے رہیں گے. بیسک بہت اچھا سوال کیا, میں بالکل اس حق میں ہوں کہ بلدیاتی نمائندگان کے تھرو, چونکہ وہ ایک نیچے گاؤں تک محلے تک ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. کیونکہ کشمیر کے اندر جو آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ ایکشن کمیٹی کیوں معرض وجود ہے, اس میں ایک خاص بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے جو 70 سال سے چل رہی ہے اس میں چینج ہی نہیں آ رہا. وہ آج کی جو یوتھ ہے اور اس میں بڑا فرق آ چکا ہے. اور وہ جو پرانے سیاستدان ہیں مذہب کے ساتھ ناراض تو ہوں گے میری بات پہ, لیکن ان کی سوچ وہی پرانے والی ہے. اب دنیا دیکھے نا کس وہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو بجلی بھی نہیں تھی,
आज इस वक्त हर एक के हाथ में एआई पकड़ा हुआ है जी, सारा कुछ उसके ऊपर देख रहा है जवान, तो चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो हमें एक तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली है, इसके अंदर ये जो एमएलएज हैं इनके पास इतना फंड नहीं होना चाहिए देने के लिए, ये फंड खर्च होना चाहिए बल्दियाती नुमाइंदगान के थ्रू। और ये लोग कभी भी इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। जो अब नई चीजें जो आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती नुमाइंदगान को हर सूरत पे हक मिलना चाहिए, इनके थ्रू काम होना चाहिए, और ये बेहतर काम हो सकता है अगर इनके थ्रू काम किया जाए। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं। बहुत शुक्रिया। शफकत अली चौधरी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और कोशिश होगी कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं सारे नुमाइंदे एजेके की आवाम के सामने हों, और आपके जो सवालात होंगे वो हम इनके सामने रखेंगे और जवाब भी आपके सामने आएंगे। डिबेट की शक्ल में ही शायद आवाम के लिए सबसे मेन चीज होती है। पूरी दुनिया में जब कोई इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वो डिबेट होता है, डिबेट में देखा जाता है, पब्लिक को भी अंदाजा होता है कि मेरा जो नुमाइंदा है वो कैसा है, पढ़ा लिखा क्या है, उसका विजन क्या है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता ही है फिर क्या चीजें चलती हैं। तो कोशिश हम रखेंगे इंशाल्लाह कि जो एजेके की यूथ है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उनके साथ हम बात कर सकें, मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ बात कर सकें। और ये जो चोई साहब ने एक बात की और इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है, तकरीबन 90% एजेके, गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान में हमने जब इलेक्शन कवर किया तो ये वो लीडरशिप है जो 90% जो आखिरी इलेक्शन लड़ रही है। तो उसके बाद चीजें किस तरह चेंज होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे अगले किसी मौजू पे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अभी तक इतना ही।